اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر جو مادی احسان فرمایا اس کا ذکر کیا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، میں تحقیق ہم نے تمہیں زمین میں ٹھہراؤ دیا اور ہم نے زمین میں تمہارے لیے اسباب معیشت، اسباب زیست پیدا فرمائے۔ اس آیت کریمہ کے اندر آج کے درس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر، یعنی اہل ایمان پر جو روحانی انعام فرمایا ہے اس کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثم صورناکم، پھر ہم نے تمہیں شکل دی، شکل و صورت عطا فرمائی۔ یہ ذہن میں رہے یہاں پر صرف آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام آپ مجموعہ انسان ہیں، ہاں جی، تمام انسانوں نے آپ سے چلنا تھا۔ تمام انسان قیامت تک آنے والے جتنے بھی مرد اور عورت ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے سب کو آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ تو یہاں پر چونکہ ابا پر احسان اولاد پر بھی احسان ہوتا ہے، ابا پر انعام اولاد پر بھی انعام ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم سب کو پیدا فرمایا۔ ہاں جی، آدم علیہ السلام کے سبب سے ہی ہم دنیا میں آئے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ واضح کر رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی ہماری اصل ہیں جی۔ اور یہ جو ڈاروینی نظریہ ہے یہ انتہائی ملحدانہ زندیقانہ نظریہ ہے، انتہائی گستاخانہ نظریہ ہے۔ جو بھی بندہ ڈاروینی نظریہ رکھتا ہے وہ بندہ پرلے درجے کا کافر ہے، کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ ذلیل نظریہ رکھتے ہیں کہ ہم بندر سے ترقی کرتے کرتے، ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے انسان بنے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے متعدد آیات کریمہ کے اندر ان کے اس نظریے کی تردید فرمائی۔ میں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر ہم نے تمہیں صورت دی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے ملائکہ کو کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روحانی انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت کے ملائکہ کرام علیہ السلام پر آشکار ہونے پر ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ یہ ذہن میں رہے سجدہ کی دو قسمیں، ایک سجدہ ہے تعبدی، کسی کو معبود جان کر سجدہ کرنا، یہ سجدہ شرک ہے، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو خدا مان کے سجدہ کرنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ ہاں، وہ کہیں بھی کر رہا ہو، وہ بت کو کر رہا ہو، کسی شے کو کر رہا ہو سجدہ، اسے خدا مان کے یہ سجدہ کرنا شرک ہے، اور کرنے والا بندہ پرلے درجے کا ذلیل ترین کافر ہے۔ اور دوسرا سجدہ ہے سجدہ تعظیمی، یہ جو سجدہ آدم علیہ السلام کو کیا گیا تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا جی، ان کی تعظیم میں سجدہ تھا۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں اور ان کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ یہ سجدہ تعظیمی جو ہے یہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، ہاں جی، لیکن ہماری شریعت کے اندر یہ سجدہ منع کر دیا گیا، یہ سجدہ حرام ہے۔ کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ سجدہ تعظیمی بھی ہمارے ہاں جائز نہیں ہے۔ جو لوگ جا کے قبروں کو سجدہ ٹھوکتے ہیں حرام ہے، چاہے ان کی نیت ہو یا نہ ہو، اعضاء لگا لیتے ہیں۔ کئی سارے لوگوں کو ہم نے سجدہ کرتے دیکھا ہے، لیکن ہمارے مولوی نہیں مانتے، کہتا ہے کوئی کرتا ہی کون نہیں، بھئی ہم نے دیکھا ہے، ہاں جی۔ باقاعدہ خود حضرت سلطان بہو رحمہ اللہ کے مزار شریف پہ ہم گئے، وہاں پہ ایک بندہ خبیث کھڑا اعلان کرتا ہے
جنہوں نے سجدہ کر لیا ہے وہ باہر آ جائیں، باقیوں کو موقع دیں۔ بتائیں، سجدے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے انہیں مشرک نہیں کہا جا سکتا، لیکن حرام ضرور ہے بھائی۔ اگر کسی کی نیت اسے خدا مان کے سجدہ کرنے کے تو بندہ ہی کافر، معاملہ ہی صاف ہو گیا۔ تو سجدہ تعظیمی جو ہے وہ ہماری شریعت میں جائز ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ ہے ہی نہیں، یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا، روحانی انعام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، یہ اکڑ گیا بغیرت، اڑ گیا، یہ اس نے کہا کہ سجدہ نہیں کرنا میں نے۔ یہاں یہ ذہن میں رہے، کئی سارے لوگوں کے منہ سے سنا ہے، بلکہ کئی مولوی جاہل یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ابلیس شیطان جو تھا یہ فرشتوں کا استاد تھا۔ پورا قرآن کریم جو ہے آپ بھی تیسری بار پڑھ رہے ہیں، تیسری بار آپ پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بار میں پڑھتا ہوں، ایک بار آپ کو پڑھاتا ہوں، چھٹی بار تو میرا ہو گیا، چھٹی بار تو میں پڑھ رہا ہوں یہ والا۔ اور اس کے علاوہ جو میں نے تفاسیر پڑھی ہیں پوری وہ تقریباً کوئی 40-50 سے زائد ہیں پورے قرآن کی، اتنی بار میں پڑھ چکا ہوں تفسیریں قرآن کی، پوری تفسیریں پڑھ چکا ہوں۔ مجھے پورے قرآن میں کہیں نہیں ملا ایسا کہ کہیں پہ کسی ایک آیت میں اشارہ بھی ہوتا ہو کہ شیطان فرشتوں کا استاد تھا، کہیں بھی نہیں، کہیں بھی نہیں ملا کہ شیطان فرشتوں کا استاد تھا۔ اور آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ وہ تو اتنی پڑھی ہیں میں نے الحمدللہ، کہیں پہ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ شیطان جو ہے وہ فرشتوں کا استاد تھا۔ یہ جاہل قسم کے، وائز قسم کے مولوی جو ہے نا قصہ گو، وہ سناتے ہیں۔ اور اس سے ایک جو ہے نا وہ ان کا شیطان کو عالم کہہ کر، شیطان کو استاد کہہ کر، پھر اس کو شیطان کہنا، فرشتوں کا استاد مان کر، پھر یہ کہنا کہ وہ جناب استاد تھا فرشتوں کا تو وہ ذلیل ہو گیا، یہ صرف دینی استاد جو ہے نا اس کو ذلیل کرنے والی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں جب اتنا بڑا استاد، فرشتوں کا استاد ذلیل ہو سکتا ہے تو پھر شیدے میدے کا استاد، گامے ماجے کا استاد کیوں نہیں ذلیل ہو سکتا ہے؟ یا نہیں؟ لفظ استاد، جس طرح لفظ مولوی کو بدنام کیا گیا ہے نا، آج کوئی بھی بندہ جو ہے نا اپنے آپ کو مولوی کہلوانا پسند نہیں کرتا، اتنا لفظ مولوی کو بدنام کیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح لفظ استاد کو بھی بدنام کیا گیا ہے، ڈرائیور کو بھی استاد کہتے ہیں، گاڑی چلا رہا ہے استاد کھینچ کے رکھ ذرا، استاد رکھے نا کھینچ کے جنا تیری کھوتی کے نیچے کا تھی۔ تو یہ عجیب نظام ہے۔ اس طرح کے جو مقدسات تھے نا اسلام کے، جو الفاظ تھے، سب کو بدنام کر دیا گیا۔ آج ہر بندہ اپنے آپ کو سر کہلوانا پسند کرتا ہے یا نہیں؟ ٹیچر کہلوانا پسند کرتا ہے۔ کئی عورتیں میں نے بچوں سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہماری تو استانی لڑ پڑتی ہے، ہمیں اسے باجی کہہ دیا جائے یا استانی کہہ دیا جائے، وہ کہتے ہیں مجھے مینڈک کہیں، مینڈک کہیں جی مجھے، وہ پسند ہے، انگریز والا میڈم وہ پسند ہے، لیکن اسلام نے جو لفظ دیا ہے وہ پسند نہیں ہے۔ حساب لگائیں ان کا، میم کہہ لیں ان کو خوش ہوتی ہیں، عربی میں مدام کہتے ہیں میڈم کو، مدام، نعوذ باللہ۔ ابھی یہ 8,000 سکول کی استانیاں اکیلے سعودیہ میں ان کو میوزک کی اور ڈانس کی تربیت دی جا رہی ہے، آگے پھر بچیوں کو سکھائیں گی، وہ بچوں کو سکھائیں گے، وہ ساری مدام ہے وہ بھی، اللہ اکبر۔ تو یہ کہیں پر بھی ایسی بات نہیں ہے کہ شیطان جو ہے یہ فرشتوں کا استاد تھا، یہ نرج جھوٹ ہے خالص۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ یہ شیطان جو ہے، جیسے آپ نے قرآن کریم میں یہ مضمون موجود ہے کہ شیاطین جو ہیں یہ آسمانوں میں جاتے تھے، بادلوں کے اوپر چلے جاتے تھے، آسمان کے قریب چلے جاتے تھے، وہاں جا کے یہ باتیں سنتے تھے، ان کو پہلے اجازت تھی، اوپر چلے جاتے تھے آسمانوں میں۔ رجوم للشیاطین قرآن کریم میں آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ علیہ السلام کی آمد پر، جس دن آقا علیہ السلام پیدا ہوئے، اس دن سے منع کر دیا گیا شیطانوں کو۔ اور یہ ستارے جو ہیں نا، تارے، ان کو معمور کیا گیا جب بھی کوئی جن یا شیطان اوپر آئے باتیں سننے کے لیے تو اس کو جناب یہ ٹوٹ کر لگتے ہیں۔ آپ کئی بار دیکھتے ہیں نا اس طرح کر کے تارا ایک بھاگتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، وہ شیطان کو لگنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ جس شیطان کو لگ جاتا ہے وہ بچتا نہیں ہے، پھر جل جاتا ہے وہیں پر۔ تو یہ اللہ تبارک، یہ مضمون قرآن میں ضرور بیان ہوا ہے، احادیث مبارکہ میں بھی بیان ہوا ہے یہ مضمون۔
کہ یہ جنات شیاطین جو ہیں یہ جاتے تھے آسمانوں میں، وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ جو احکامات دیتا تھا فرشتوں کو، ان میں سے کچھ نہ کچھ سن لیتے تھے، پھر اس میں مزید جھوٹ ملا کر کے آ کے لوگوں کو سنا دیتے تھے۔ جو کاہن لوگ ہوتے تھے ان کو سناتے تھے، وہ آگے پھر بیان کرتے تھے لوگوں کو، پھر پیسے بٹورتے تھے، لوگوں سے چندہ لیتے تھے۔ جس طرح آج کل کے جیلی پیر بیٹھے ہوئے نا، وہ بھی یہی کام کرتے ہیں۔ ہاں جی، حساب نکال کے بتائیں جی ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اگلے دور میں۔ اس بیچارے کو اپنا پتہ نہیں ہے، وہ آپ کا بتا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ 20 سال بعد یہ ہونے والا ہے۔ وہ ایک بندہ بیٹھا تھا سڑک کے کنارے، وہیں بیٹھ کے لوگوں کو بتا رہا تھا کہ تیری عمر 20 سال ہے، تیری 25 سال ہے۔ وہ نشان ٹرا لایا، اس کے اوپر چڑھ گیا پیر پر، باقی بچ گئے، وہ پیر صاحب آپ روانہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا اس کا 20 سال کا آگے کا بتا رہا تھا، اپنا اتنا ہی پتہ نہیں تھا اسے۔ ایسے تو جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری قوم جو ہے نا، وہ باہر بیٹھا ہوتا ہے طوطے لے کر، 50 روپے لے کے طوطے سے قسمت نکال کے بتاتے ہیں۔ اور بھی قسمت لکھنے والا رب ہے یا طوطے والا؟ یار بتا، اتنا جاہل ہے، وہ خود فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے، تجھے کیا دے گا وہ؟ ہیں اتنے تو کمینے ہیں، خساست کی انتہا ہو گئی ہے ہماری قوم پر۔ ہیں جی، علمی انحطاط اتنا آ گیا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ بندر والے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں یار ہمارا ہاتھ دیکھ کے بتا کیا حال ہے۔ اگر وہ اتنا ہوتا مقرب الہ بارگاہ تو وہ بندر کی صحبت پاتا، وہ کہیں بیٹھا مسجد میں بیٹھا ہوتا، مدرسے میں بیٹھا ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذکر کر رہا ہوتا۔ وہ خود بندر کا مصاحب ہے، ہیں وہ تجھے کیا تیری تقدیر کیا بتائے گا؟ تقدیر رب نے لکھی ہے، انہوں نے لکھی ہے چوڑوں نے؟ یار بتا، حقیقت والی بات ہے یہی بات، اتنا صرف مان لینا کہ یہ تقدیر بتاتے ہیں، بندہ خود کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ تقدیر لکھنے والا رب ہے، اس نے لکھی ہوئی تقدیر تیری، یار کیا تیرے ساتھ ہونے والا ہے؟ جہالت کی انتہا نہیں ہو گئی یار، بتائیں۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ان کے پاس صرف چلا جائے نا ایسے، اس کی 40 دن کی نماز پوری نہیں قبول نہیں ہوتی۔ اگر جا کے ان کی بات مان لے، یقین کر لے جو انہوں نے کہا ٹھیک کہا ہے، آقا علیہ السلام نے میں اس نے میری پوری شریعت کا انکار کر دیا، پوری شریعت سے کافر ہو گیا۔ حساب لگائیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، میں کہ لم یکن من الساجدین، یہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، جب سارے کھڑے تھے نا فرشتے سب کے سامنے، اسے بھی حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا، ساتھ یہ بھی کھڑا تھا، اسے بھی حکم ہو گیا۔ بظاہر قرآن کریم میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی حکم دیا کہ تو بھی سجدہ کر، لیکن یہ جو آیہ مبارکہ آگے آ رہی ہے نا، آیت نمبر 12، یہ آیہ مبارکہ بتاتی ہے کہ ان مامورین میں یہ بھی شامل تھا، یہ بھی شامل تھا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال ما منعک الا تسجد اذا امرتک، میں تمہیں کس نے روکا ہے سجدہ کرنے سے، حالانکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا، میں نے تمہیں حکم دیا تھا۔ ہیں اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ملائکہ کو حکم دیا ساتھ یہ بھی شامل تھا۔ یہ ذہن میں رہے، یہ فرشتہ نہیں ہے، شیطان فرشتہ نہیں ہے، یہ جنوں میں سے ہے۔ لوگوں نے ایسے مشہور کر رکھا ہے یہ بھی فرشتہ تھا، فرشتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد میں کان من الجن ففسق عن امر ربہ، میں یہ تو جن تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا نافرمان ہو گیا، فرشتہ نہیں تھا، نہ یہ فرشتوں کا استاد تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال انا خیر منہ، یہ فرعون شیطان کہنے لگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس نے وجہ بیان کی، لوجک بیان کی کہ میں نے سجدہ کیوں نہیں کیا، آخر کیا چیز مانے تھی، اندر سے کس چیز نے مجھے منع کیا کہ سجدہ نہ کروں۔ اس نے کہا انا خیر منہ، اس لیے کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے افضل ہوں۔ اس کا کلام کا ابتدا یہ ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ میں افضل ہوں، میں کیوں سجدہ کروں، سجدہ تو یہ مجھے کرے ہیں، سجدہ تو یہ مجھے کریں، میں کیوں سجدہ کروں کسی کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے مزید کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہنے لگا یا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور اس کے ذہن میں جو بات آئی تھی نا وہ یہ تھی کہ آگ جو ہے وہ اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے کو آتی ہے، تو یہ نیچے آنا میرا کام نہیں ہے، یہ ان کا کام ہے، ان کا کام ہے سجدہ کرنا، میں کیوں کروں سجدہ ان کو ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو مٹی کو کئی وجوہ سے آگ پر فضیلت حاصل ہے۔ مٹی جو ہے یہ آگ جو ہے یہ اپنے وجود کی، اپنے آپ کو برقرار رکھنے میں مٹی کی محتاج ہے، لیکن مٹی آگ کی محتاج ہے نہیں ہے، مٹی آگ کے محتاج ہے نہیں ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ مٹی پر سجدہ ہوتا ہے، آگ پر سجدہ، اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادت جو ہے وہ آگ سے منسلک نہیں کی، لیکن کالوں کا ماتم اس پہ ہوتا ہے یا نہیں؟
آج کل آگ پر جناب نماز پڑھتے ہیں مصلی بچھا کر، پتہ نہیں کیسے پڑھ رہے تھے، پشکو 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 جلدی سے پڑھ کے وہ جا رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے بھائی مصلی پہ آگ پہنچنے سے پہلے پہلے نکلنا ہے ہم نے یہاں سے۔ کون سی نماز پڑھی ہے تم نے؟ 2 نفل ٹھوکے اس نے، وہ گیا جناب، مرغے کی طرح ٹھونگے مارے۔ یہ بھی عجیب احمقانہ مذہب ہے جی، بے دینوں والا، آگ پہ جناب عبادت ہو رہی ہے۔ یہ تو مجوسیوں کا طریقہ تھا، پارسیوں کا، آگ جلا کے اس کی عبادت کرتے تھے۔ ہاں جی، وہ اتنا 1000 سال پورے ہو گئے تھے، ان کا چکھا جو جل رہا تھا آگ کا، کریم آقا علیہ السلام جس رات پیدا ہوئے اسی رات وہ بجھ گیا۔ اب آگ کی پوجا نہیں ہوگی، اب عبادت صرف رب کی ہوگی۔ اندازہ لگا؟ تو پھر ان کا یہ حرکتیں کرنا ہیں، یہ تو پھر لوگوں کو اسی طرف لے جانے والے ہیں۔ جس چیز سے رسول اللہ علیہ السلام نے امت کو نکالا، یہ ادھر پھر لے جا رہے ہیں لوگوں کو، آؤ جی پھر آگ کی پوجا ہو تو پھر سارا کچھ ہو۔ تو ایک سبب جو ہے نا، آگ جو ہے وہ عذاب کا سبب ہے۔ آگ کیا ہے؟ عذاب کا سبب ہے، مٹی عذاب کا سبب نہیں ہے۔ تو بہت ساری فضیلتیں حاصل ہیں مٹی کو آگ پر۔ آگ جو ہے نا اسے فضیلت۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں جو مٹی ہے نا، میں وہ کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ ایک بات یعنی کہ جنت میں مٹی ہے، کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، یعنی کہ ذہن نہیں پہنچ سکتا کسی بندے کا مٹی اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جنت میں آگ نہیں ہے، مٹی ہے آگ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جی شیطان کو، قال فاہبط منہا، میں کہ یہ اکڑ گیا نا جب رب تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ میں چل نکل جا، دفع ہو جا یہاں سے۔ فما یکون لک، تیرے لیے درست نہیں تھا کہ انت تکبر فیہا، کہ تو تکبر کرے، اڑ جائے۔ فاخرج انک من الصاغرین، نکل جا یہاں سے، انک من الصاغرین، تو ذلیلوں میں سے ہو گیا ہے۔ تو کن میں سے ہو گیا ہے؟ ذلیلوں میں سے ہو گیا، کیونکہ یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ زمین کی خلافت مجھے ملے گی، کیونکہ میں نے بڑی عبادت کی ہے، میں بڑا صوفی ہوں، خلافت مجھے ملنی چاہیے، خلافت مجھے ملنی چاہیے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں نا درباروں پہ، مزارات پہ، اتنے اتنے پیر، ایک مرتبہ پیچھے 4000 خلیفے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رحمہ اللہ کے مزار شریف کے 4000 سے زائد گدی نشین ہیں، 4000 سے زائد گدی نشین ہیں، لوگوں سے چندے بٹورنے والے ہیں۔ ان میں اکثریت رافضی ذلیلوں کی ہے، کالے ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ سنی تھے، ان کے مزار پہ ان کی اولاد جو ہے وہ رافضی ہو چکی ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایسا کیوں ہوا ہے؟ ایسا اس لیے ہوا ہے، یہ پیر بیٹھے ہوئے تھے ذلیل، انہوں نے اپنے رشتے کیے ہیں کالوں کے اندر، ان کی بیٹیاں لی ہیں۔ وہ ذلیل پہلے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ بڑے سارے اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کو گھیریں اور اپنی بیٹیاں گھسائیں تاکہ ان کو بھی کالا کر دیں۔ وہ خود بھی کالے ہو گئے اور ان کے منہ بھی کالے ہو گئے، یہ حساب ہوا ہے۔ ابھی جو ہے یہ کچھ عرصہ پہلے 2-3 سال ہوئے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے گدی نشین جو ہیں ان ذلیلوں نے پمفلٹ شائع کیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا مولوی احمد رضا اور میر معاویہ یہ دونوں کافر ہیں۔ انہوں نے کہا جو بھی بندہ آپ کے پاس آئے چندہ لینے کے لیے، اس سے پہلے پوچھیں کہ معاویہ کو اور مولوی احمد رضا کو مسلمان مانتا ہے، اگر وہ مانتا ہے تو اسے چندہ نہ دیں مولوی کو۔ اندازہ لگائیں، یہ حساب کیا انہوں نے۔ اور پالیں پیر کتے، ہم نے ایسے چوڑے پیر پالے ہیں جو ہمارے رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیڑا غرق کرے ان ذلیلوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، شیطان جو ہے وہ اکڑ گیا، اس نے کہا جی خلافت جو ہے نا وہ مجھے ملنی چاہیے تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا یہ اسے دے دی، یعنی اللہ تعالیٰ پر اعتراض شیطان کو۔ آج بھی کوئی بندہ شرع مبارکہ میں سے کسی حکم پر اعتراض کرتا ہے تو وہ سیدھا سیدھا شیطان کا خلیفہ ہے۔ شیطان کو تو خلافت نہیں ملی لیکن اسے خلافت مل گئی ہے شیطان کی۔ جو بھی بندہ شرع مبارکہ میں سے کسی بات پر اعتراض کرتا ہے وہ شیطان کا پکا پکا خلیفہ ہے، پرلے درجے کا ذلیل ہے وہ۔ سمجھائے نا مسئلہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ کو، قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا مولا مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، قیامت تک۔ کب تک مہلت دے؟ قیامت تک مہلت دے، جب لوگ اٹھائے جائیں گے قبروں سے تب تک مجھے مہلت دے۔ اب دیکھیں جی اس نے یہ کیوں کہا کہ مجھے مہلت دے؟ اس نے کہا میں تو ذلیل ہوا اسی آدم کی وجہ سے، اب مجھے وقت ملے تاکہ میں دکھاؤں اللہ تعالیٰ کو کہ یہ ہیں کیسے لوگ ہیں، ان کے لوگوں کو گمراہ کروں، ان کے لوگوں کو بے دین کروں، رب تعالیٰ کا دشمن بنا دوں، پھر بتاؤں میں رب تبارک و تعالیٰ کو یہ لوگ کیسے ہیں۔
اب آپ ذرا خود اندازہ لگائیں، شیطان نے جو اس وقت دعویٰ کیا تھا اور چیلنج کیا تھا وہ بھی رب تعالیٰ کو، آج کتنے لوگوں کو گمراہ کر چکا یہ ذلیل۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے یہ کہا تھا اللہ تعالیٰ کو، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں ضرور بھی یہ تھوڑا سا نا مسئلہ سمجھنے والا، احتناق کسے کہتے ہیں؟ احتناق کے دابہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں نا جانور کو، کئی بار بیل کو دیکھتے ہوں گے، جانوروں کو دیکھتے ہوں گے، ان کے ناک کو سی کر کے رسا ڈالا ہوتا ہے، اس کے ذریعے قابو کیا ہوتا ہے۔ سرکش سے سرکش جانور جو ہے، اسے عربی زبان میں جسے لگام ڈالنا کہتے ہیں، ناک کو سوراخ کر کے یا منہ کے اندر ڈال کے، اسے احتناق کہتے ہیں عربی زبان میں، احتناق کے دابہ، اور ہماری اردو زبان کے اندر اسے ڈھانٹی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ڈھانٹی مارنا کہتے ہیں اسے، بھی ڈھانٹی مار دی ہے، اب اسے سرکش سے سرکش جانور جو ہے نا وہ بھی قابو آ جاتا ہے۔ مطلب یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ تو ذرا اپنی لگامہ سنبھال کے رکھ، مطلب ہے کہ اپنا منہ قابو رکھ۔ شیطان نے اب جس کے ہاتھ میں لگام آ گئی، اب پورا جانور اسی کے قابو میں ہے۔ شیطان نے اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہا تھا، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں آدم کی اولاد کو لگامیں ڈال لوں گا، ڈھانٹے مار لوں گا ان کو میں۔ کل ہی میں نے بلکہ آج صبح پچھلی رات کو میں نے ایک تحریر پڑھی، نعوذ باللہ من ذالک، آپ حیران ہوں گے کہ کوریا کی ایک میوزک کمپنی ہے کوئی، ان ذلیلوں نے جتنے بھی لڑکے ہیں اس میں سارے لڑکیوں کی شکلوں والے ہیں، سرجری کروا کے ان کی شکلیں سب کی لڑکیوں والی ہیں، عورتوں والی شکلیں ان کی۔ اور وہ ذلیل کیا کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہر اپنے میوزک، ہر گانے کے اندر اسلام کی توہین کرتے ہیں، اسلام کی توہین کرتے ہیں۔ اور وہ گانا گا رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، اس کے اندر جناب ان کی جو شرٹ ہے اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا لکھا ہوا ہے۔ اور ہمارے قوم جو ہے ہماری، نعوذ باللہ من ذالک، وہ نوجوان طبقہ جو لبرل قسم کا ہے وہ ان کا بڑا دیوانہ ہوئے جا رہا ہے، ان جیسی شکل و صورت بنانی، ان جیسے کپڑے پہننے، ان جیسی حرکتیں کرنی ہیں۔ کوئی بندہ کھڑا ہو کہہ دے وہ تو بڑے کمینے ہیں، انہوں نے یہ حرکت کی ہے، اوپر سے یہ ذلیل ان کے وکیل بن جاتے ہیں، صفائی دینے لگتے ہیں۔ وہ تو کافر لوگ ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کلمہ ہے کیا نہیں، انہوں نے تو کپڑے سمجھ کے پہن لیا ہے، ایسے پہن لیا انہوں نے۔ جی انہی کے گانوں کے اندر نعوذ باللہ من ذالک بیک پہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، اندازہ لگا، قرآن کی تلاوت چل رہی ہے۔ یہ کوریا کی کمپنی ہے ذلیلوں کی، وہ گانے گاتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور اسلام کی آئے دن توہین کرتے ہیں، اور ہماری قوم جو ہے وہ ایسی احمق ہے کہ وہ جناب ان کے پیچھے چڑھی جا رہی ہے ساری۔ اور اس طرح کر کے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا جو قصہ قرآن میں بیان ہوا ہے، انہوں نے اس قصے کی اس کا مذاق اڑایا ہے، گانے کے اندر اس کا مذاق اڑایا انہوں نے۔ یہ حساب ہے آج قوم ہماری کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں ان کی شکلیں تبدیل کر دوں گا، یہ قرآن کریم میں ہے، ان کی شکلیں تبدیل کر دوں، خلق اللہ، تغییر خلق اللہ، اس نے کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق ہے نا وہ بدل دوں گا۔ اب بتائیں بدلی یا نہیں بدلی انہوں نے؟ اب وہ 10-11 لڑکے ہیں جو لڑکیوں کی شکل والے ہیں، ان کو دیکھ کے لاکھوں قسم کے لوگ جو ہیں، لڑکے بڑے بڑے بار رکھ کے خسروں والی شکل بنا کے لگے پھرتے ہیں باہر، اور اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ خود مخنث ہے، ہجڑا ہے، اور جو ہجڑا ہوگا اسے پھر وہی کام پسند ہوگا، اس نے اپنے ورکروں کو سب کو ایک ہی جیسی شکل دینی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی شیطان نے کہا کہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک من المنظرین، جا تجھے مہلت ہے۔ قال فبما اغویتنی، اس نے کہا یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میں ضرور ان کے لیے بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر، سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا میں۔ بیٹھنے کا مطلب ہے کہ میں اسی کام میں لگ جاؤں گا، بس میں نے پھر کوئی اور کام نہیں کرنا، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان کے آگے سے آؤں گا، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے آؤں گا گمراہ کرنے کے لیے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں جانب سے آؤں گا، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں جانب سے آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تیرے شکر گزار بندے زیادہ رہنے نہیں دوں گا میں، تیرے شکر گزار بندے زیادہ میں نہیں رہنے دوں۔ آج اندازہ لگا لیں آپ کہاں کھڑے ہیں، چندے کے لوگ ہیں، پورے علاقے، اتنا بڑا علاقہ ہے اور یہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، تو زیادہ ناشکروں کی تعداد ہے، زیادہ بے دینوں کی تعداد ہے، زیادہ جو ہے نا فساق فجار کی تعداد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، قال اخرج منها مذءوما مدحورا،
اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں نکل جا تو ذلیل کیا ہوا اور مذمت کیا ہوا، لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں ضرور بے ضرور تیرے پیروکاروں سے اور تجھ سے میں ضرور بے ضرور جہنم کو بھر دوں گا، جہنم بھر دوں گا میں تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے، تیرے جتنے بھی پیروی کرنے والے ہوں گے آدم کی اولاد میں سے سب کو میں جہنم میں ڈال دوں گا، جہنم بھر دوں گا میں، اندازہ لگا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔